بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیک یا محمد نور من نور اللہ۔ اس کائنات کے اندر جتنے بھی انسان ہیں، مخلوق ہے، سوائے انسان کے کسی کو کوئی مشکل، کوئی حاجت، کوئی بھوک اور پیاس کی فکر نہیں۔ چرند پرند درند، یا تو ان کا اللہ تبارک و تعالیٰ پہ توکل اتنا ہے، یا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے رزق کو وافر مقدار میں کہیں نہ کہیں لکھ دیا ہے۔ ایک انسان ایسا ہے جو ہر شکایت، ہر گلہ، ہر شکوہ، ہر خوشی اور ہر غمی کا سامنا کرتا ہے۔ کسی کو رزق کی کمی ہے، کسی کو رزق اتنا وسیع اور وافر دیا گیا ہے کہ اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ حلال میں خرچ ہو رہا ہے یا حرام میں خرچ ہو رہا ہے۔ کسی کو بیماری چھوڑتی نہیں اور کوئی بیماری کے قریب تک نہیں جاتی، نہ بیماری اس کے قریب جاتی ہے نہ وہ بیماری کے قریب جاتا ہے۔ تو لہٰذا انسان کے جو بھی مسائل ہیں، پریشانیاں ہیں، اگر وہ اس روحانیت پہ یقین رکھتا ہے تو پھر سورہ فاتحہ کا سہارا لے، جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورے قرآن کا خلاصہ رکھ دیا ہے۔ اس کی یہ 7 آیات ہفت اقلیم پہ باری ہیں، اگر کوئی سمجھے تو۔ پہلی 3 آیات اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ خاص، اور آخری 3 آیات بندے کے ساتھ، اور درمیان والی آیت ایاک نعبد و ایاک نستعین یہ اللہ اور بندے کے درمیان مشترک ہے۔ تو لہٰذا کوئی بیمار ہے تو سورہ فاتحہ کو دم کرے، پانی پہ مریض کو پلائے، چھینٹے مارے، اس کو لکھ کر گول کر پلائے یا گلے میں باندھے، تعویذ کی صورت میں لٹکا دے، جو اس کو جائز سمجھتا ہے، اس لیے کہ ہے قرآن۔ اس کو قرآن کی صورت میں، تعویذ کی صورت میں، جو بھی صورت ہو، اوپر الحمدللہ رب العالمین ہی لکھا ہوا ہے۔ اور اگر کسی کی کوئی حاجت ہے تو پھر اس سورہ فاتحہ کو ہر نماز کے بعد ایک ٹارگٹ، ایک مدت مقرر کر کے 7 دن، 21 دن، 41 دن تک ہر نماز کے بعد 7 بار پڑھے۔ جس کام کا مقصد، ارادہ اور خواہش رکھتا ہو، انشاءاللہ تبارک و تعالی وہ پوری ہوگی۔ ہاں، بعض لوگ جلد باز ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہمارے منہ سے یہ کلام نکلی نہیں اور ہمارا کام ہوا نہیں۔ کچھ ہدایات ہوتی ہیں، کچھ شرائط ہوتے ہیں، کچھ قواعد ہوتے ہیں۔ جس طرح ایک مثال ہے نا، ایک بندہ بینک میں گیا اور اپنی کچھ منی، کوئی رقم دوسرے بینک میں ٹرانسفر کرنا چاہتا تھا، تو کلرک سے پوچھا کہ اس کے اندر کتنے دن لگیں کہ ٹرانسفر کرنے میں؟ تو اس نے کہا 3 سے 4 دن لگیں گے۔ اس نے کہا یہ سامنے تو بینک ہے، کیوں نہیں ہو سکتا؟ تو کلرک نے بڑا خوبصورت جواب دیا کہ اگر روڈ پہ کسی کا حادثہ ہو جائے، ڈیڈ باڈی کو اٹھائیں گے، ڈائریکٹ اس کو گھر لے کے جائیں گے یا ہاسپٹل لے کے جائیں گے؟ ہاسپٹل میں اس کا پوسٹ مارٹم ہوگا، پوری رپورٹ لکھی جائے گی، اور جو اسپتال کا اور پولیس کا معاملہ جب تک حل نہیں ہو، ڈیڈ باڈی ورثاء کے حوالے نہیں کی جاتی۔ تو آپ مجھے یہ بات بتائیں کہ ایکسیڈنٹ کی جگہ سے اس کے گھر کا فاصلہ کتنا ہے؟ میل ہے، 2 میل ہے، 4 میل ہے، اس کو ڈائریکٹ گھر میں کیوں نہیں لے جاتے؟ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بندہ جلد بازی میں کہتا ہے کہ یہ کام ایسے نہیں، ایسے کیوں نہیں ہو سکتا؟ تو پھر کر کے دیکھا ہے اللہ کی مرضی کے خلاف۔ علماء نے، فقہاء نے، صوفیاء نے
بڑے بڑے چلے مراقبے غور و فکر کر کے جو باتیں لکھی ہیں نا، ان کے اندر کوئی طاقت ہے، کوئی وزن ہے۔ تو اس لیے تھوڑا سا صبر، پہلے 7 دن میں آپ ایک ریہرسل کر رہے ہیں، پریکٹس کر رہے ہیں، دل لگا رہے ہیں، اپنے مائنڈ کو ایک جگہ پہ فوکس کر رہے ہیں، ارتکاز کی کمی ہو، توجہ کی کمی ہو۔ دوسرے میں آپ چلے میں تھوڑا سا انتظار، اور آخری 7 دنوں میں اللہ تبارک و تعالی پورا کر دے۔ جس طرح کسی کے دروازے پہ جاتے ہیں دستک دینا، تو شرع کے مطابق 3 دفعہ دستک دینی چاہیے۔ پہلی دستک پہ کھل گیا تو ٹھیک، نہیں تو دوسری دستک دیں تھوڑا سا ٹھہر کے، کھل گیا تو فبیا، اور اگر تیسری دستک پہ نہیں کھلا تو آپ واپس چلے جائیں، یہ نبی کا حکم ہے۔ اسی طرح اصول، شرائط، قواعد ہوتے ہیں۔ انسان اپنی لالچ، طمع اور حرص میں آ کے نا تو کہتا ہے بس میرے منہ سے بات نکلے اور یہ کام ہو جائے، ایسا ممکن نہیں۔ ہاں کوئی ایسا بندہ ہو جو مقام کن فیکون پہ فائز ہو، اور مقام کن فیکون پہ فائز وہ ہوتے ہیں جو ربانی صفات کے حامل ہوتے ہیں، جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا اطاعنی عبدی اجعلک ربانیا، اے میرے بندے میری اطاعت کرو، اور اس اطاعت کے سبب سے تم مقام ربانیت پہ پہنچ جاؤ گے۔ اور جب وہاں پہنچو گے نا تو پھر ہوگا کیا، تقول للشیء، تم کسی بھی چیز کے بارے میں کہو نا کن، ہو جا، فیکن، وہ ہو جائے گی۔ لیکن یہ مقام ہے ربانیین کا، جو رب کے بندے ہیں۔ جس طرح موسیٰ علیہ السلام اپنے لشکر کو لے کے جا رہے تھے نا، فرعون کا لشکر پیچھے آ گیا، اور موسیٰ کے لشکر میں تھے شرذمۃ قلیلا، بالکل 3 سے 9 آدمی تک شرذمہ کا لفظ بولا جاتا ہے، اتنے تھے۔ اور جب گھوڑے کی ٹاپوں کی اور فوج کی قدموں کی آوازیں آنے لگی نا تو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی انا لمدرکون، ہم ضرور پکڑے جائیں گے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کلا، ہرگز ہرگز ایسا نہیں ہوگا، ان ربی معی سیہدین، میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ ہدایت، وہ راستہ دکھائے گا، کوئی سبب پیدا کر دے گا۔ بس اللہ کا حکم ہو اپنے عصا کو پانی پہ مارو، فن فلک، پانی پھٹ گیا، 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ تو بات یہ ہوتی ہے اس مقام پہ فائز ہونا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی ہے، جس کو بھی فائز کر دے، جس کو بھی اس مقام پہ لاکھڑا کر دے۔ تو اس لیے جب وظیفہ یا عمل کرتے ہیں نا تھوڑا سا انتظار بھی کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ ذات نہیں ہے کہ جو مانگنے سے نہ دے، وہ تو خوش ہوتا ہے مانگنے سے، لیکن کچھ قواعد ہیں، کچھ شرائط ہیں۔ کچھ سیاسی بیان یا سیاست میں آ کے یا اپنے قائد اور اپنے لیڈر کے بہکاوے میں آ کے چند ٹکوں کی خاطر تو اپنے قائد اور اپنے لیڈر کو اللہ سے بھی بڑا مقام دے دیں۔ جس طرح ایک صاحب نے کہا ہے نا، اتنا جلدی ریلیف تو اللہ بھی نہیں دیتا جتنے شہباز شریف نے دیا ہے، استغفر اللہ استغفر اللہ، لا حول ولا قوت۔ تو اس لیے اللہ کی حکمت کا یہ تقاضا ہوتا ہے کہ بندے کو جلدی دیتا ہے، دیر سے دیتا ہے، انتظار کرا کے دیتا ہے، اگر نہیں دیتا تو اس کا ذخیرہ آخرت میں رکھ دیتا ہے۔ تو لہٰذا جس بندے کو رزق روزی کی کمی ہو، بیماریوں سے جان نہ چھوٹ رہی ہو، پریشانیاں ہوں، مشکلات ہوں، تو سورہ فاتحہ کا سہارا لیں، اور حسن ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین کو ذہن میں رکھ کے نا، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے استعانت، مدد چاہتے ہیں۔ بس اللہ کی مدد عام پانچی کے عام پانچی۔ تو لہٰذا اس کو 7 بار، 21 بار، 41 بار، 100 بار، جو بھی آپ کی ہمت ہے، توفیق ہے، وقت ہے، فرصت ہے، اس میں پڑھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور مرادوں کو، حاجات کو پورا کرتا ہے۔